اول ابو بکر صدیق اکبر کے نوکروں غلاموں، آج ہماری ملاقات 2026 کے کی پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج بھی ہم محمد کے صحابہ کے در پر غلام بن کر، نوکر بن کر نوکری کا فریضہ سر انجام دے رہے۔ کہو الحمدللہ۔ 2000 کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتے ہیں تو اس طرح چنتے ہیں کہ اسے محمد کے صحابہ کی یاری عطا فرما دیتے ہیں، حیاداری عطا فرما دیتے ہیں۔ میں ممنون اور شکر گزار ہوں اپنے یہاں کے صحابہ غلام بزرگ جناب قاری مہربان صاحب دامت برکاتہم، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ محفل سجائی ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے درویش فقیر بہادر وفادار حیادار صحابہ غلام بھائی مولانا گلستان معاویہ صاحب کا، جنہوں نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے صحابہ غلاموں کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں بھی ساتھ ہیں، ہماری یاری انشاءاللہ ہمیں جنت میں بھی یہ محبتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے بھائی قبلہ مولانا حیدری صاحب، آپ سے ہم کلام ہو چکے، علماء کرام کا آپ نے بیان سنا۔ سٹیج پر اس وقت بھی علماء کے پر نور چہرے ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی داڑھی والے، پگڑی والے، ٹوپی والے ہمارے بزرگ قرہ حصہ ہیں۔ اللہ ہر ایک مسافر صحابہ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے، میں چاہوں گا کہ آپ مکمل خاموشی اختیار فرمائیں تاکہ آپ سے بات کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اگر آپ کے خاموشی والے بٹن ٹھیک ہیں تو ان بٹنوں کو آپ آف کر دیں تاکہ خاموشی ہو جائے۔ باقی جو بچے بول رہے ہیں، یہ بچے جن کے بچے ہیں، اگر جن کے بچے ہیں تو وہ ان کو سنبھالیں۔ اگر جن کے بچے ہم سمجھ رہے ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہیں تو پھر قطعی بات ہے، پکی بات ہے کہ جن کے بچے۔ تو اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، ان کو جنات ہی سنبھالیں گے۔ یہ جن کے بچے ہیں فوری انہیں سنبھالیں، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں، یہ جن کے بچے۔ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے نوجوان سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، کہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ اتنی باہر بارش بھیج، ایک جانے کا کوئی رستہ ہی نہ رہے۔ سارے پھر ادھر مسجد کے اندر ساری رات پڑے رہیں، گھر سے فون آئے تو آپ کہیں کہ بارش رکے تو ہم آئیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ دعاؤں کا وہ دور آئے، آپ خود سے خوش ہو کر کہتے رہیں سبحان اللہ۔ کہیں گے؟ کیسے کہیں گے سبحان اللہ؟ ایسے نہیں، بہادروں کی طرح ہاتھ بلند کیا کریں، پھر بولا کریں سبحان اللہ۔ ان محفلوں میں صرف آپ نہیں آتے، دشمن بھی آتا ہے۔ دشمن کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ آپ حکے بن کے بیٹھے، حکا سمجھتے ہیں وہ جو گڑ گڑ کرتا ہے؟ آپ حکے بن کے بیٹھے رہیں گے اور مولوی پڑھتا رہے گا۔ بہادر بن کر، خوش ہو کر بآواز بلند ہاتھ بلند کیا کریں، آواز بلند کیا کریں، کہا کریں سبحان اللہ۔ نعرے کا جواب بھی اسی محبت کے ساتھ دیں گے۔ نعرہ محمدی آپ نے جواباً کہنا ہے اللہ اکبر۔ نعرہ محمدی، ہاتھ بلند کریں گے نعرہ محمدی۔ سارے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، کیا یہ ہاتھ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ تو کیوں نہیں اٹھ رہے؟
سمجھیے، سنجیدہ ہو جائیے، ہر بات یوں نہ سنا کریں کہ اڑا دیا کریں، کچھ باتیں کانوں کے رستے دل تک جانے دیا کریں۔ نعرہ محمدی، سارے ہاتھ بلند، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ سارے نہیں بول رہے ہیں، ادھر والے بول رہے ہیں، سامنے والے نہیں بولیے، اللہ نے زبان دی، گونگے تو نہیں ہے نا، بولیے میلاد مصطفیٰ، مقصد میلاد مصطفیٰ، شان صحابہ، صرف اصلی بولے گا، نسلی بولے گا، فصلی چپ رہے گا۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ پورا پنڈال دیکھے گا کہ فصلی کدھر بیٹھا ہے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان، حلوہ شریف۔ اب راضی ہیں؟ حلوہ شریف تساں سارے مولوی کلہ، اللہ ہی اللہ، آپ حلوے کے نام پر مسکرائے ہیں، بڑے اچھے لگے، آپ کو حلوہ مبارک ہو، حلوے کی خوشبو مبارک ہو، حلوے کا جلوہ مبارک، لیکن اپنے پیسوں سے اللہ کے نام کا غیر اللہ کے نام پہ نہ کھایا کریں، حرام۔ خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، کچھ کھانا پینا دینا، سمجھ رہے ہیں؟ باقی ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم حلوے کے منکر ہیں، آپ حلوہ ابھی لائیں اور پھر حشر دیکھیں کہ مولوی حلوے کا حشر کیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ ہم آخر میں پڑھیں گے، شروع میں تو بھول جائے گی نا، آخر میں پڑھیں گے بسم اللہ اول۔ ہم حلوے کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، ہم حلوے کو خالی بے ادبی سے حلوہ نہیں کہتے، حلوہ شریف کہتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے کہیے یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے، محبت ہے یا نہیں ہے؟ پھر خام خواہ کی افواہیں کیوں اڑاتے ہیں؟ درود پاک پڑھیے بآواز بلند، کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ایک بار پھر خوش ہو کر درود شریف پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ دو شعر اللہ کی حمد کے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر نعت شریف کی طرف ملتمس ہوں کہ بچوں کو سنبھال کے رکھیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ گفتگو سے گریز کریں، تھوڑا ٹائم ہمیں دیں۔ عرض ہے گدا کو سارے بولے عزت ذلت کا مالک کون، چلتی ہوئی سانسوں کا مالک کون، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو سے کیا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ مل کے پڑھیے میرے ساتھ توحید کا ترانہ، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں
بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے شخص ایک ہے اس کے بدلتے ہوئے حالات دیکھیے گا اور حالات بدلنے والی ذات بھی ایک شعر سنیے گا عرض کروں گا یہ ہمارے آسمان پر فرشتوں کی بہت زیادہ ہلچل ہے آپ کے آسمان پہ تو ماشاءاللہ خاموش ادھر کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جوانوں اپنی آواز میری آواز میں ملا کے پڑھیے گدا کو بادشاہ تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے سبحان اللہ نہیں کہیں گے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں میں یاد دلا رہا ہوں آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کو یاد ہے ایسے وعدے ہوتے ہیں آپ جی وعدہ کرنے والوں وعدہ نبھایا بھی کرو جنہوں نے وعدہ کیا تھا خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ میرے اللہ کی رحمت عنایت دے کی ارشد میرے مولا کی رحمت اور عنایت دے لوگوں کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کسی کو کیا سے کیا کر دے اللہ کی حمد کے بعد ہم چلیں گے نعت کی طرف نعت سنیں گے نعت پشتوں میں سنیں گے جو کہ مجھے آتی نہیں ہے اردو پہ گزارا کریں یا سرائکی پہ گزارا کریں عرض کروں گا کہ رحمت دیا سدائیں دے رحمت دیا سدائیں دے رحمت دیا سدائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا ولوی دعائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا ولوی دعائیں دے سونا ولوی دعائیں دے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طبیب صلی اللہ علیہ وسلم اما آمنہ جد جاوے ابھی وہ آیا نہیں ہے ماں کے پیٹ میں ہے کہو سبحان اللہ لیکن ذرا ماحول دیکھنا ہے تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اما آمنہ جد جاوے اما آمنہ جد جاوے لمار کے چڑھے آوے پڑھیے سونے اللہ دا حبیب پورا پنڈال میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے ساتھ سونے اللہ دا حبیب اپنی زبانوں کو برکت والا بنا لے سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سائیں تو ڈریا کر اللہ کو نو ڈریا کر اللہ سائیں ڈریا کر سنے جدوں نام نبی تو درود بھی پڑھیا کر سنے جدوں نام نبی تو درود بھی پڑھیا کر سنے اللہ دا حبیب پورا پنڈال میرے ساتھ مل کے پڑھے گا سنے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ شان والے ہیں کہو بے شک ماننے والے بولیں بے شک جن کو مسئلے کا پتہ ہے وہ بولیں بے شک جن کو پتہ نہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے انہیں بتائیں مسئلہ کیا علماء بیٹھے ہیں میں صحابہ کی بات کرنے لگا ہوں نعت کے میدان میں الفت دا کنارہ نہیں الفت دا کنارہ نہیں الفت دا کنارہ نہیں الفت دا کنارہ نہیں متھے اتے تیوری بھی سونے رب نو گوارا نہیں ایک نابینا صحابی آتے ہیں آقا مشرکین مکہ کے ان سرداران سے چودھریوں سے مل رہے نابینا صحابی آ کر کہتے ہیں داخل ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہو سبحان اللہ آقا نے منع نہیں فرمایا سختی نہیں فرمائی فکر مندی سے ماتھے پر کچھ ایسی لکیریں ابھری کہ کاش یہ تو لیٹ آتا یہ نامراد بہانہ بنا کر ہدایت سے محروم نہ ہو جائے رب کو یہ بھی گوارا نہیں وہ جو ماتھے پر لکیریں تھیں آقا کی پیشانی پاک پر وہ آنے والے صحابی نے نہیں دیکھی کیونکہ وہ نابینا تھے کہو سبحان اللہ یہ اس دور کی بات ہے جب نابینے دیکھا نہیں کرتے تھے ابھی تو آج کل نابینے بھی شالیمار نابینے کہو سبحان نبی کی ماتھے پر ناگواری کے وہ آثار اس نابینے صحابی نے نہیں دیکھے لیکن اللہ نے فرمایا میں نے تو دیکھ لی مجھے یہ بھی گوارا نہیں قرآن پاک میں چھاپ دیا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی صحابہ والو بولو سبحان اللہ میں دوبارہ شعر پڑھوں گا الفت دا کنارہ نہیں الفت دا کنارہ نہیں متھے اتے تیوری بھی سونے رب نو گوارا نہیں متھے اتے تیوری بھی سونے رب نو گوارا نہیں سونے رب نو صحابہ کا عنوان چل رہا ہے پاشان تے مل گئے ہیں پاشان تے مل گئے ہیں پاشان تے مل گئے ہیں رب بھی گوائیاں دے وے تیرے ایجھے ہل گئے ہیں تیرے ایجھے ہل گئے ہیں سنے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرائکی والے تو خوش
خوش ہیں، اردو والے پریشان ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں کک سمجھ نہیں آیا۔ ان کے لیے مولوی صاحب اردو میں شعر پڑھے گا۔ پوری عمارت اینٹوں سے بنی ہوئی، درمیان میں بلاک لگانے پڑ رہے، کہو سبحان اللہ۔ عرض کروں گا کہ امی عائشہ کہتی ہیں، امی عائشہ کہتی ہیں، امی عائشہ کہتی ہیں، خوشبو آقا سے سانسیں مہکتی رہتی ہیں، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسہ دے دے، رسہ بچوں کو رسہ دے۔ آپ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ بڑی خوبصورت تصویر ہے اس شعر میں، دیکھیے گا کہ ایسا پیار نہیں دیکھا، ایسا پیار نہیں دیکھا جی، ایسا پیار نہیں دیکھا، وقت وداع ارشد گود عائشہ صدیقہ، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سارے مل کے پڑھیے، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حمد اور نبی کی نعت کے بعد ہم چلنے لگے ہیں صحابہ کے دروازے پر۔ 2026 کی پہلی سیڑھی ہے، چلیں گے؟ جنہوں نے واپس جانا ہے چلے جائیں، ہم تو آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جھنگ والے کی روح سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جان سے گزر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹے۔ کون کون چلے گا؟ بے وفا تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ عرض کروں گا کہ اصحاب ستارے ہن آقا چند، تو من نامن کوئی زورت نہیں، تو من نامن کوئی زورت نہیں، اصحاب ستارے۔ یہ ایسی سطریں نہیں ہیں کہ آپ کو یاد نہ ہوں، پھر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اسٹیج پر کوئی بلا بیٹھی جی تو آپ کو کہہ رہی ہے نہیں بولنا، یا بیگم سے بھابھی سے بولنے کی چھٹی نہیں ملی۔ آج کل بیگمات نے، ہماری بھابھیوں نے بڑی سختیاں کر دی ہیں، کہو بے شک۔ اللہ آسانیاں فرمائے، اللہ کرے جن پر سختیاں ہیں 2026 میں ہماری بھابھیاں ان پہ مہربان ہو جائیں، ہماری چاچیاں مہربان ہو جائیں، ہماری دادیاں نانیاں ابھی سے آج کی رات سے آپ کو دودھ گرم کر کے اس میں کیا کیا ڈلوانا ہے، الائچی ڈال کے آپ جائیں تو وہ پیش کرنے کے پیجئے میرے سرتاج۔ یہ خواب تھا، واپس
اگر ایسا چاہتے ہیں تو جنت میں ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بیویاں کر رہی ہیں، انشاءاللہ جنت میں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ یہ لسٹ ہے آپ کے پاس، یہ بیویوں کے ستائے ہوئے ہیں، ان کو خصوصی گاڑی میں بٹھا کر چپ کر کے بغیر حساب کے جنت میں چھوڑ دیں۔ ان کی بیویوں نے ان سے حساب لے لیا، کہو بے شک تو جنت میں ملے گا، یہاں نہیں ہے، آئیں۔ رب نے زبان دی ہے، گونگا نہیں بنایا، صحابہ کے لیے بولیے یہ سطر میری نہیں، میرے آقا کی زبان سے قرآن کی خوشبوئیں لیے ہوئے اصحاب ستارے ہیں۔ تو من نہ من کوئی زورت نہیں، تو من نہ من کوئی زورت نہیں، اصحاب ستارے ہیں، آقا چل۔ ہاتھ بھی بلند کر لیجئے، پڑھئے تو من من من، او کالے تجھے کہہ رہے ہیں، رنگ کے کالے سے نہیں، دل کے کالے سے۔ رنگ کے کالوں کے لیے ہمارا پاکستان الحمدللہ بہت ترقی کر گیا ہے، اتنی اچھی اچھی کریمیں آ گئی کہ 3 دن میں رنگ گورا۔ ایسی ایسی خبریں ہیں کہ شادی کے بعد جب میک اپ اترتا ہے تو شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی کدھر ہے، کیونکہ سارا دم جو ہے نا وہ یکدم بیوٹی پارلر والوں کا۔ میں دل کے کالوں کی بات کر رہا ہوں، اصحاب ستارے ہیں، آقا چل۔ تو من نہ من کوئی زورت نہیں، تو من نہ من کوئی زورت نہیں، اہل ایمان دا اعلان، سہ سہ صدیق تے قربان، صدیق تے قربان، پاکاں تے فدا گھر بار وطن، تو من نہ من کوئی زورت نہیں، تو من نہ من کوئی زورت نہیں۔ مل کے پڑھیے میرے ساتھ، اصحاب ستارے ہیں، تو من نہ من کوئی زورت نہیں، تو من نہ من کوئی زورت نہیں۔ ابو بکر نبی دا فیصلہ ہے، ابو بکر صحابی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ میرے محمد کا فیصلہ بھی ہے۔ جو محمد کے پہلے فیصلے کو نہ مانے وہ تیرا بھائی ہو سکتا ہے، وہ تیرا یار ہو سکتا ہے۔ ابو بکر نبی دا فیصلہ، ابو بکر اسلام دا حوصلہ، ابو بکر اسلام دا حوصلہ، فاروق اسلام دہے جو بن، تو من نہ من کوئی زورت نہیں، تو من نہ من کوئی زورت نہیں، اصحاب ستارے ہیں۔ ساری زبانیں آواز بلند کر کے پڑھیں، اصحاب ستارے ہیں، آقا چل۔ تو من نہ من کوئی زورت نہیں، تو من نہ من کوئی زورت نہیں۔ حالات بڑے خراب ہیں، کہو بے شک، حالات بڑے خراب۔ کیوں آپ روٹی نہیں کھاتے؟ جی حالات ٹھیک ہیں؟ آپ پانی نہیں پیتے؟ حالات ٹھیک ہیں؟ آپ شادیاں نہیں کرتے؟ حالات ٹھیک ہیں؟ صرف صحابہ کی بات کے لیے حالات خراب؟ جی ہم نے وعدہ کیا ہے گنبد خضرا پر جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر عائشہ کے ابا ابو بکر تیرے لیے جان قربان کر۔
ہم نے جنت البقیع میں سیدہ کے مزار پر تربت اطہر پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا، اماں تیرے دوپٹے پر جان وار دیں، فیسیں لینے کے لیے حالات ٹھیک ہیں جی، مرغے اڑانے کے لیے کھانے پینے کے لیے حالات ٹھیک ہیں، ذکر صحابہ کی بات آئے تو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مولوی صاحب عرض کروں گا ہم کون ہیں، صحابہ والے کون ہوتے ہیں، حیا والے کون ہوتے ہیں، میرے شعر کو دل کے کانوں سے سننا ہے۔ اسن لگیاں توڑ نبھاوے سو انشاءاللہ، اسن لگیاں توڑ نبھاوے سو، تینو بھولے ہے اساں گھبراوے سو، تینو بھولے ہے اساں گھبراوے سو، اساں ہر دم رکھ دوں نال کفن، تو من نامن کوئی زور تنہیں، اساں ہر دم رکھ دوں نال کفن، تو من نامن کوئی زور تنہیں۔ کون کون بولے گا، ہاتھ بلند کرے گا صحابہ کے لیے، آواز بلند کرے گا صحابہ کے لیے، پڑھیے میرے ساتھ، اصحاب ستارے ہیں، تو من نامن کوئی زور تنہیں، تو من نامن کوئی زور تنہیں۔ نہ خوش راسیں نہ شاد تھی سیں، برباد تھی میں برباد تھی، نہ خوش راسیں نہ شاد تھی سیں، برباد تھی میں۔ آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا، پوری توجہ شعر پہ رکھنی، شعر کو سننا بھی ہے، شعر کو دیکھنا بھی ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو شعر نظر آئے گا کہ اس شعر میں ہے کیا۔ نہ خوش راسیں نہ شاد تھی سے، برباد تھی میں برباد تھی سے، برباد تھی میں برباد تھی سے، جی میں چندرے ٹپر دی چندری رن، تو من نامن کوئی زور تنہیں، تو من نامن کوئی زور تنہیں، جی میں چندرے کیڑ دی چندری رن، تو من نامن کوئی زور تنہیں۔ پڑھیے اصحاب ستارے، تو من نامن کوئی زور تنہیں۔ آپ لوگ جوانوں کرکٹ کھیلتے ہو، والی بال کھیلتے ہو، جب آپ میچ جیتے دھمال ڈال کے ٹرافی اٹھا کے کہنا ہے، اصحاب ستارے ہیں آقا چن، تو من نامن کوئی زور تنہیں، تو من نامن کوئی زور تنہیں۔ شعر سنیں، صوفی ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتا ہے صوفیان باصفا، ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں صوفیان بال صفا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ مولوی بیان کر رہا ہو جمعہ والے دن، 2-3 منٹ مسئلہ بیان کرتے اوپر نیچے ہو جائیں، مولوی صاحب ٹائم اوپر ہو، تو نانا ماما لگتا ہے، مسلح پہ رب نے کھڑا کیا ہے، امام بنایا ہے، مولوی کو تو کون ہے؟ میں ان سے معذرت کرتے ہوئے باقی صوفیان باصفا کو یہ شعر سناؤں گا کہ جیڑا دشمن سیدی آل دے، ایک پیو دا نہیں بھائی وال دے، جیڑا دشمن سیدی آل دے، ایک پیو دا نہیں بھائی وال دے، اندے ارشد پیو ہیں کئی درجن، تو من نامن کوئی زور تنہیں۔ تو ایمانداری سے بتائیں تو کسی ایک، اس لیے تو مولوی کہہ رہا
اب انگریزی میں کہے گا، مولوی کو اتنی انگریزی آتی ہے. جو اسکول والے ہمارے بچے بیٹھے ہیں، یہ جو نئی جنریشن ہے، مما پپا، انکل کزن، ڈیڈ والی، ان کی ساری لینے ان دے ارشد فادر کئی درجن تو من نامن کوئی زورت نہیں. آئیے پڑھیے میرے ساتھ، خوش ہو کر اللہ کی رضا کے لیے. اصحاب ستارے ہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ چپ ہیں. یہ نعرہ ہے ایمان والوں کا. اصحاب ستارے ہیں، آقا چند تو من نامن کوئی زورت نہیں، تو من نامن کوئی زورت نہیں، تو من نامن کوئی زورت نہیں. عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر. یہ بیان ہو رہا ہے. میں اگلی حاضری محمد کے یار اول، وفادار اول سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے دروازے پر پیش کروں گا. چلوں گا، چلیں گے میرے ساتھ. گھر سے فون تو نہیں آ رہے، موبائل شبائل جیب میں ہیں، چیک تو کریں. شاید کال آئی ہوئی، دھمکی آئی ہوئی کہ کٹھا مر گئے. جی عرض کروں گا کہ ہے نائب حضور انور، عقیدہ ہے تیرا میرا، ہے نائب حضور انور، ہے نائب حضور انور. سوہنے ناوالا ابو بکر صدیق اکبر، سوہنے ناوالا ابو بکر صدیق اکبر، ابو بکر صدیق اکبر، ابو بکر صدیق اکبر مومنو. وہ ہے نائب حضور انور مومنو، وہ ہے نائب حضور انور مومنو. دھپ دھپ چھا چھا راسی، ہم رہیں نہ رہیں کہو بے شک. ہم سے مراد مولوی کی اپنی مراد ہے کہ آپ تو پکے پکے یہاں رہیں گے، کیونکہ اسرائیل سے آپ کی پکی یاری ہے. اس نے آپ کو اپنا کارڈ دیا ہوا ہے کہ جب میں آپ کے محلے میں آؤں گا، آپ کی لسٹ ملے گی مجھے، میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ ادھر ادھر ہو جانا، میں مولوی کی جان لے لوں گا. وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، نہ پتلو بچیں گے نہ موٹو بچیں گے، نہ لمبو بچیں گے نہ چھوٹو بچیں گے، نہ گورے بچیں گے نہ کالے بچیں گے، نہ 30 کلو والے بچیں گے نہ 3 من شریف والے بچیں گے. سب کا رگڑا لگائے گا. ہم رہیں نہ رہیں صحابہ والوں، ایک ایک سطر کو دل سے سننا ہے. ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے. عرض کروں گا دھپ دھپ چھا چھا راسی، دھپ دھپ چھا چھا راسی. یہ تئی جہاں راسی ابو بکر دنا راسی، یہ تئی جہاں راسی ابو بکر دنا راسی، ابو بکر دنا راسی. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟
اچھا میں عرض کروں گا کہ ہم محفل میں بیٹھے ہیں، ہم اس طرح بیٹھیں کہ باپ کے ساتھ بیٹا آیا ہوگا، ماموں کے ساتھ بھانجا آیا ہوگا، چچا کے ساتھ بھتیجا آیا ہوگا، ہم اس طرح محبت سے بیٹھیں۔ جب ہم قبروں میں سو جائیں تو یہ بچے جب ذکر صحابہ سنیں تو ان کا ایمان کرنٹ مارے کہ میرے بڑے صحابہ کی بات کس طرح سنا کرتے تھے۔ جب میں شعر مکمل کروں گا، چلو میں آپ کے لیے سہولت کرتا ہوں کہ میں ہاتھ بلند کروں گا، یہ ہاتھ نہیں ہوگا، یہ علم ہوگا حب ابو بکر۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی نظر ٹھیک ہے؟ چیک کر لیتے ہیں یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ یہ الحمدللہ نظر تو ٹھیک ہے آپ۔ اب جب یہ ہاتھ بلند ہوگا تو آپ نے بھی اس کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کو علم حب ابو بکر کا بنا کر بلند کرنا ہے اور ساتھ فوراً بولنا ہے سبحان اللہ، تاکہ دشمن اگر آیا ہوا ہو تو اس سے کم از کم کپڑے تو خراب ہو جائے۔ جی ابو بکر کا نام سن کر حب ابو بکر کا یہ عالم دیکھ کر ٹبر کو جا کے بتایا کہ حالات بڑے خراب ہیں، صحابہ والے 25 کی پہلی رات کو بھی جاگ رہے ہیں۔ میں یہ شعر دوبارہ پڑھوں گا کہ دھوپ دھوپ چھا چھا راسی، دھوپ دھوپ چھا چھا راسی، جیتے جہاں راسی ابو بکر دنا راسی، ابو بکر دنا رہسی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کریں، اس کو دیکھ کر ہاتھ سیدھے بلند کریں، پوری قوت سے بولیں سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر سنیے کہ دفع ویریاں دا ویر ہوئے، دفع ویریاں دا ویر ہوئے، دفع ویریاں دا ویر ہوئے، سونے ابو بکر تیرے حبداراں دی خیر ہوئے، سونے ابو بکر تیرے حبداراں دی خیر ہوئے، حبداراں دی خیر ہوئے۔ ہاتھ پھر نیچے ہو گئے۔ شعر ہے کہ ایمان پہچان ساڈی، ایمان پہچان ساڈی، ایمان پہچان ساڈی، کتے او چپ کر جاؤ ابو بکر ہے جان ساڈی، کتے او چپ کر جاؤ ابو بکر ہے جان ساڈی، ابو بکر ہے جان ساڈی۔ ایسے نہیں، سارے ہاتھ بلند کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہاتھ ہمارے باپ کے ہیں۔ کس کے ہاتھ ہیں؟ اللہ کے، محمد کے، ابو بکر کے لیے ہاتھ بلند نہیں کر سکتے، بلند کیجئے ہاتھ۔ اگلا شعر پڑھوں گا، کون ابو بکر؟ جانا کا جہان کا، جانا کا جہان کا، ابو بکر صدیق اکبر تینو دین دی شان کا، تینو دین دی شان کا، نظر آکھا نظیر آکھا، نظر آکھا، نظر کا معنی نظر، کہو سبحان اللہ۔ نظر کا معنی، وہ ایک مولوی صاحب فارسی کی ایک کتاب ہے بنیادی، کریمہ سعدی، وہ پڑھا رہا تھا، وہ استاد ہماری طرح ہوگا تو بچے کو پڑھا رہا ہو کہ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ اب ترجمہ اردو میں پڑھا رہا، کہہ رہا ہے پڑھو بیٹا، کریمہ مانے کریمہ، کریمہ مانے کریمہ،
ببخشا مانے ببخشا، ببخشا مانے ببخشا، برحال مانے برحال، برحال مانے برحال، ماں مانے ماں، ماں من ترجمہ ہو گیا، دل تھام کے سنیے گا، ترجمہ ہو گیا کریم ماں ببخشا ہے برحال ہے، بات ادھر کی ادھر کھڑی ہوئی، نظر کا معنی نظر، کہو سبحان، نظر کا معنی کس کو آتا ہے؟ نظر کا معنی اب دیکھیں، یہ چشمہ ہے، اس کے پیچھے جو دیکھ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چشم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب ایسا مولوی کوئی ملے گا آپ کو؟ گرامر پڑھایا، اس چشم کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے اس کو دید کہتے ہیں، دید ہی کو نظر کہتے ہیں۔ جو حلال زادے ہوتے ہیں، نسلی ہوتے ہیں نا، وہ پانی پلایا بھی نہیں بھلاتے، جو نمک حرام ہوتے ہیں وہ دودھ بھی بھول جاتے ہیں۔ روئے زمین کے وہ لوگ نمک حرام ہیں جو محمد کے ابو بکر کو نہیں مانتے، کھائیں اللہ کا، بھونکے اللہ کے ابو بکر کو۔ بہادرو عرض کروں گا، نظر کا معنی نظر، اور نظیر کا معنی تو آتا ہوگا، بے نظیر کا معنی آتا ہے، بس بے ہٹا دیں باقی مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ نظر آکھا نظیر آکھا، نظر آکھا نظیر آکھا، نظر آکھا نظیر آکھا، عشق محمد دی تینوں میں تصویر آکھا، عشق محمد دی تینوں میں تصویر آکھا، تینوں میں تصویر آکھا۔ کچھ ضروری باتیں کر لیں، سانو پیر دسایا ہے، پیروں کو مانتے ہیں، دم شم کراتے ہیں، پیروں کو پیسے شیسے دیتے ہیں، ہدیہ موک شوق دیتے ہیں، دیا کریں، اگر نہیں دیں گے تو وہ جن آپ گھر میں بھیج دیں گے، چڑیل کو بھیج دیں گے۔ چڑیل سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، یعنی بیوی کو ہم لوگ چڑیل کہتے ہیں، کوئی اور چڑیل، پیر ہو عطا اللہ شاہ بخاری جیسا، ہم مانتے ہیں پیروں کو، پیر ہو جھنگ میں سوئے میرے مرشد حق نواز جیسا۔ عرض کروں گا، سانو پیر دسایا ہے، مرشد نے دسایا ہے، سید نے دسایا ہے، حیدر نے دسایا ہے، حیدر نے دسایا ہے، جنازہ بی بی زہرا دا ابو بکر پڑھایا ہے، جنازہ بی بی فاطمہ دا ابو بکر پڑھایا ہے، ابو بکر پڑھایا ہے۔ جنازے کے بعد ہم نماز بھی بتائیں گے، کیونکہ ہم مولوی ہیں، مولوی کی ڈیوٹی ہے کہ صحیح صحیح بات بتائیں، تھالی کا بینگن نہ بنے کہ 40ویں کے دن ادھر، تیجے کے دن ادھر ہو، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں۔ ہم مرید ہیں حق نواز کے، سچ کی اذان دیتے ہوئے اس نے جان دی ہے، میاں حق نوازی کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ بہادروں، جوانوں، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ کے روحانی بیٹوں، مومن دا جی ٹھر دے، مومن دا مومن دا جی ٹھر دے، سنیاں دا جی ٹھر دے، سچیاں دا جی ٹھر دے، نمازاں ابو بکر پچھوں میرا پیر علی پڑھ دے، نمازاں ابو بکر پچھوں میرا پیر علی پڑھ دے، میرا پیر علی پڑھ دے۔ اگلا شیر، اساں یوم مناونے، اساں یوم، یہ کون سا مہینہ ہے؟
کون سا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ محمد کا مظلوم صحابی، آقا کا یار، آقا کا خصوصی کاتب ابو سفیان کا بیٹا سیدنا معاویہ ہم سے بچھڑے، ان کے بچھڑنے کا مہینہ ہے۔ اپنے محسن کو یاد کرو گے؟ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن لکھنے والا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ۔ آپ چلا پتا کہ دشمن کتے معاویہ کو کیوں بھونکتے ہیں؟ تو اس نے قرآن کیوں لکھا؟ وہ معاویہ کے دشمن تو ہیں مگر قرآن کے بھی دشمن، وہ محمد کے بھی دشمن ہے، جبریل امین کے بھی دشمن ہے، خدا کے بھی دشمن۔ تو اس مہینے میں ان کا ہم سے جدا ہونا، اپنے محسن کو یاد رکھو گے؟ وعدہ کرو اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، اپنے ٹھیلے پر، پکوڑے والا ہے یا سموسے والا ہے یا فروٹ والا ہے، اس پر لکھ کے لگاؤ گے، دکان پر لکھ کے لگاؤ کہ یہ دکان معاویہ تیرے نوکر کی ہے۔ اپنے گھر کے گیٹ پر لگاؤ گے، ابلیس کی اولادیں سن لیں یہ گھر معاویہ کے نوکر کا ہے، اس گھر میں معاویہ کے غلام رہتے ہیں۔ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے سکول میں چھٹی کریں گے، بچوں کو بتائیں گے کہ آج آقا کا یار معاویہ، دشمنوں کی نیندیں اڑانے والا عظیم صحابی ہم سے بچھڑا ہے۔ اس کی ذکر کی تقریب کریں گے، اسے سلام عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ نے توفیق دی ہے چائے بنا لینا، اللہ نے توفیق دی ہے میٹھے چاول بنا لینا، یاروں کو بلا کر فون کر کے کہ آج ہماری بیٹھک اوطاق پہ آنا، وہاں جب آئیں فاتحہ پڑھنا، نبی کے یاروں کا ذکر کرنا، نبی کے اس یار کا ذکر کرنا، دعا کرنا، اور پھر حلوہ کھانا۔ سبحان اللہ، کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ آپ کسی بھی جماعت کے ہیں، جو محمد کے صحابہ کا نوکر ہے وہ کہیں بھی رہتا ہے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ عرض کروں گا اسیوم مناوڑائے، اسیوم مناوڑائے، نام معاویہ نے جن کالا بھجاوڑائے، جن کالا کیا بخت سنہرے ہیں، کیا بخت سنہرے ہیں، ارشد روزے تے سن عمر دے پہرے، سن عمر دے پہرے، کیا بخت سنہرے ہیں۔ بس کریں۔ میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا، سارے جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ساتھی ایک اور نظم کا کہہ رہے ہیں آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، دونوں ہاتھ محبت سے کھڑے کریں ماشاءاللہ۔ جو تھکے ہوئے یہ کون ہے؟ یہ تو شکر ہوا کہ میں نے دیکھ لیا آپ۔ اگر میں نیچے پڑھتا رہتا تو میں سمجھتا آپ تھکے ہوئے نہیں، تو آپ کے ہاتھ نظر آ گئے کہ آپ تھکے ہوئے۔ بس کرتے ہیں۔ جس کا بھی ذکر کر رہے تھے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ عرض کروں گا کہ یہ سارا جو ذکر کر رہے ہیں اسی نے تو سکھایا ہے، اسی کا ذکر ہی تو ہو رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ساری ہنڈیاں پکا کے ہمیں کھلائیں، بریانی بھی پکا کے کھلائیں، قورمہ بھی بنا کے کھلائیں، ہمیں حلوہ بھی پکا کے کھلائیں۔ اتنا زیادہ کھاؤ گے تو کچھ ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا کھائیں جو ہضم ہو۔ عرض ہے بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا، محبت والے محبت سے پڑھیں گے۔ بہاروں کا اشارہ ہے
ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا غنی عثمان کے قاتل کی نسلوں سے پتہ کر لے غنی عثمان کے قاتل کی نسلوں سے پتہ کر لے تو نسلوں سے پتہ کر لے کہ کیسے ان پہ دھاڑا ہے ابو سفیان کا بیٹا کہ کیسے ان پہ دھاڑا ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا جنہیں آقا کتابت وحی کے چنے آقا کتابت وحی قرآن کے لیے جس کو چنے آقا کتابت وحی قرآن کے لیے جس کو میرے آقا چنے جس کو نبی کو کتنا پیارا ہے نبی کو کتنا پیارا ہے ابو سفیان کا بیٹا نبی کو کتنا پیارا ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے حالات بدلیں گے حالات بدل رہے ہیں میں ان کو دیکھ کر یاد کر رہا ہوں کہ بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا جزے ایمان کہتے ہیں علل اعلان کہتے ہیں جزے ایمان کہتے ہیں علل اعلان کہتے ہیں علل اعلان کہتے ہیں ہم اس کے وہ ہمارا ہے ہم اس کے وہ ہمارا ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے بہاروں کا اشارہ ہے تو کنڈوں پر گزارا کر تو چھریاں خود کو مارا تو کنڈوں پر یہ 22 رجب کو ایک چکر چلاتی ہیں جو بڑھیاں ہوتی ہیں نا یہ کچھ پکا کر کپڑے میں ڈھانپ کے دروازہ بجائیں گی کانپ رہی ہوں گی کہ اماں یہ لے لیں وہ زہر وہ محمد کے اس یار کے جدا ہونے پر جشن مناتی ہے معاویہ کی دشمن ہے معاویہ یہ لابیاں پرہیز کریں گے بچیں گے اگر آپ کو کوئی چاول شاول دینے آئے کوئی شیرینی شریف دینے آئے 22 کو منہ پہ ماریں گے یاد رکھو آپ کی غیرت کا یہ امتحان ہے کہ آپ غیرت والے ہیں یا آپ بغیرت جو محمد کے ایک عظیم صحابی کی وفات پر جشن منائے وہ بھی بغیرت اور جشن مناتے ہوئے جو حلوہ پکا کر تیرے میرے گھر میں بھیجے اور کوئی کھائے وہ بھی دونوں کا غیرت سے کوئی تعلق عرض کروں گا تو کنڈوں پر گزارا کر تو چھریاں خود کو مارا کر تو کنڈوں پر گزارا کر تو خنجر خود کو مارا کر تو سوٹ
بیٹے خود کو مارا کر کہ تجھ پہ بھار بھارا ہے ابو سفیان کا بیٹا کہ تجھ پہ بھار بھارا ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا پڑھیے بہاروں کا اشارہ جوانوں آپ پڑھو بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے بروز فتح مکہ جس کا گھر دارالعما ٹھہرا بروز فتح مکہ جس کا گھر دارالعما ٹھہرا جو گھر دارالعما ٹھہرا اسی گھر کا دلارا ہے ابو سفیان کا بیٹا اسی گھر کا دلارا ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا حسن ابن علی نے کر کے بیعت ہے بتا چھوڑا حسن ابن علی نے کر کے بیعت ہے بتا چھوڑا حسن ابن علی نے کر کے بیعت ہے بتا چھوڑا بیعت کر کے بتا چھوڑا کہ روشنی کا مینارہ ہے وہ ایک روشن مینارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا پڑھیے بہاروں کا ڈرینے کی کچھ نہیں کہے گا بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا کسی کو وہم ہے ارشد تو جا کر شام میں دیکھے کسی کو وہم ہے ارشد تو جا کر شام میں دیکھے وہ جا کر شام میں دیکھے خدا والوں کا نعرہ ہے ابو سفیان کا بیٹا خدا والوں کا نعرہ ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا 10 نوجوان میں بولے میرے ساتھ بہاروں کا اشارہ ہے ہم نے بھیڑ نہیں لگانی میاں کم ہوں کام کے ہوں بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے بس کریں تھکے ہوئے تو نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کریں اوئے ہوئے اتنی سمجھداریاں پہلے ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے بولا کیا جاگتے رہا کریں کیونکہ آپ تو ووٹ دے کے آ جاتے ہیں پھر پورے 5 سال ایم پی اے صاحب آپ کو ملتے نہیں ہیں 5 سال رونا پڑتا ہے میرے بھائی نے مجھے کہا ہے میں 2 شعر پڑھتا ہوں کہ تو نے جو تھے دکھاں تو نے ڈھال ودے ہیں ول بھی تے جھنگی بھی دے نال ودے ہیں ول بھی تے جھنگی بھی دے نال ودے ہیں تو نے جو تھے دکھاں تو نے ڈھال ودے ہیں ول بھی تے حیدری دے نال ودے ہیں ول بھی تے سچیاں دے نال ودے ہیں وکے تے نہ جھکے جیڑا اس نوں مکا دے وکے تے نہ جھکے جیڑا وکے
ਤੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਰਸ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਰਸ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੋ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝੀਏ ਚਾਲ ਵਧੇ ਬਲ ਵੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੈ ਬਲ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੈ ਤੂਨੇ ਜੋਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੂਨੇ ਢਾਲ ਵਧੇ ਹੈ ਬਲ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੈ ਬਲ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੇਰ پر جا کر گھر غور کرنا ظلمی فضاواں وچ قاتل ہواواں وچ ظلمی فضاواں وچ قاتل ہواواں وچ ارشد آقا دے صحابہ دیاں راواں وچ ارشد آقا دے صحابہ دیاں راواں وچ ذبح کروائی تونے بال ودے ہیں بل وی تے جنگی وی دے نال ودے ہیں بل وی تے سچیاں دے نال ودے ہیں تونے جو تھے دکھاں تونے ڈھال ودے ہیں بل وی تے سچیاں دے نال ودے ہیں بل وی تے سچیاں دے نال ودے ہیں خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے صحابہ 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 کریں گے خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے صحابہ کریں گے یہ وعدہ رہا کہ جئیں گے مریں گے صحابہ 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 کریں گے صحابہ ہیں رب کے صحابہ ہیں سب کے صحابہ ہیں رب کے صحابہ صحابہ ہیں رب کے ہیں سب کے یہ نغمہ سردار بھی ہم پڑھیں گے صحابہ بابا صحابہ کریں گے صحابہ کریں گے یہ وعدہ رہا کہ جئیں گے صحابہ 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 کریں گے آخری بات اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا ہے مجمع غیور کا سب مل کے بتائیں سب مل کے بتائیں سب مل کے بتائیں صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا فاروق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا دفاع کون کرے گا وفا کون کرے مہمان دا احترام کرو بھائی مہمان دا احترام کرو آرام دے نال بھائی سارے ساتھی دعا مانگے ہوئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم ثم صلی علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحم الراحمین یا اللہ آج دی عظمت قرآن کو اپنے بارگاہ عالی دے اندر قبول و منظور فرما جنہ ساتھیاں نے محنت کی دی ہے انہاں دی محنت کو اپنے بارگاہ عالی دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ یا رحمان یا کریم سر حال دے کرم فرما فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتہ